اثرات سے ہم کیسے بچیں، اس کے لیے علماء نے طریقے بتائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 اسباب ایسے بتائے ہیں کہ ان اسباب سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب ہے توبہ۔ توبہ کہتے ہیں عزم جازم، انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے آج کے بعد یہ غلطی نہیں کرنی، دل میں ایک عہد کر لے، کمٹمنٹ کر لے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ سے انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے، جیسے ان باکس کے اندر میسیج بہت زیادہ آئے ہوئے ہوں، آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں، باکس بالکل خالی ہوتا ہے، جیسے کوئی میسیج اس میں ہے ہی نہیں۔ توبہ اسی طرح ہے کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو نبی اسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے صابن سے دھوئیں تو کپڑے کی میل نکل جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے سے دل کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تو سب کے سب مل کے توبہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں فلاح مل جائے تو فلاح ملے گی توبہ کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، ریپینٹ کرنا کہ جو گناہ کر بیٹھا یار میں نے اچھا نہیں کیا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ جو انسان کے اندر ملامت ہوتی ہے نا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں توبہ اور استغفار ملتی جلتی ہیں، اس لیے ایک پر دوسرے کا نام اطلاق کر دیتے ہیں۔ بہرحال استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی پرابلم ہیں نا، وہ سب استغفار سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں الحسنات الماحیہ، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے نا، ان نیک اعمال کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا اگر کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ نیکی کرے تاکہ اس سے گناہ معاف ہو جائے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اچھا، شیطان ایسا بدبخت ہے کہ یہ بندے کو نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ طالب علم ہے، غیبت کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالے گا عمل تو تیرا کوئی ہے نہیں، تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ، چل چھوڑ مدرسہ جا گھر، تاکہ جو نیکی یہ کر رہا ہے نا وہ نیکی بھی ختم ہو جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ سوچنا چاہیے اللہ کے بندے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کیوں ہم چھوڑیں؟ نیکی نہیں چھوڑنی، نیکی اور کرنی ہے۔ جیسے کپڑا زیادہ میلا ہونا تو عورتیں ایک دفعہ صابن سے نہیں دھوتی، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھوتی ہیں۔ اسی طرح نیکی زیادہ کریں گے تو جو گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ پھر چوتھا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں دعاء المؤمنین للمؤمن، مومن جو دوسرے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر چکے ان کے بھی گناہ معاف کر دے۔ اگر گناہ معاف نہیں ہونے تھے تو دعا کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور دعاؤں کے لیے کہنا بھی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر عمرے کے لیے جا رہے تھے
تو نبی علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنے عمرے کی دعاؤں میں بھول نہ جانا. تو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے. والدین کو کہیں, بزرگوں کو کہیں, استادوں کو کہیں, کوئی بھی دوست ملے اس کو کہیں, کیونکہ دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے. پتہ نہیں کس کے ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پانچواں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ما یعمل للمیت من اعمال البر, جو فوت ہونے والے بندے کے لیے نیک اعمال کوئی کرتا ہے اور اس کا ثواب بھیجتا ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر بعض لوگوں کو تھوڑا اشکال پیش آتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے انقطع عملہ باللہ ثلاث, اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. اولاد صالح چھوڑی تو اس کا ثواب ملتا ہے, اگر علم کی خدمت کی شاگرد چھوڑے تو اس کا ثواب ملتا ہے, اور کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اب اس حدیث سے ان کو اشکال سے وہ کہتے ہیں جی کوئی ثواب اور پہنچتا ہی نہیں. اللہ کے بندے, ہم جو ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں یہ کس کا عمل ہے؟ اسی بندے کا عمل ہے جس نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کی. اگر وہ ہمارے ساتھ محبت کا تعلق نہ رکھتا ہم کیوں ثواب دیتے؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں ان کے مرنے کے بعد ریچھ کتے کا مقابلہ کروایا جاتا ہے, ان کے مرنے کے بعد کرکٹ کے میچ کروائے جاتے ہیں. اس بندے کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تو یہ اسی کا عمل ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت ایسی ڈالی کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایصال ثواب کا ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے. پھر چھٹا سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا. دنیا میں مومن کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں, مصیبت پہنچتی ہے, تھکن ہوتی ہے, ہر چیز کے بدلے اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں, دیکھو یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا, اب اگر یہ درد کی وجہ سے کراہے گا اور آواز نکالے گا کراہنے کی, اس کراہنے کی آواز پر تم نے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب لکھنا ہے. میرا یہ بندہ بیماری کی وجہ سے جب کروٹ لے گا تو تم نے رکوع اور سجدہ کرنے کا ثواب لکھنا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج جنا تھا. اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے لمبی بیماری دے دیتے ہیں, شوگر کی بیماری, کینسر کی بیماری, لمبی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کو دھونا چاہتے ہیں, واش کرنا چاہتے ہیں. جب یہ پاک صاف ہو جائے گا اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی نبی اسلام کے پاس. ہوا کا جھونکا آیا اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا. تو نبی اسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المؤمنین حیران, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا اس وقت بھی پڑھتے ہیں اور جب کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت آتی ہے انا للہ پڑھا جائے اللہ اس مصیبت پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں.
تو اب میں نے انا لیلا پڑھا تو مجھے چراغ کے بجھنے والا جو پریشانی ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی کی 2 جیبیں تھیں، اس نے اپنی ایک جیب میں کنجی ڈالی، جب نکالنے کا وقت آیا تو اسے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اب جیب خالی تھی تو اسے میری چابی کہاں گئی؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مینٹل شاک ملا، اب اس کے بعد اس کو دوسری جیب میں چابی مل گئی۔ یہ جو تھوڑی دیر کا مینٹل شاک تھا اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتواں سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروعة۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر اور ضبط قبر پیش آتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب میت قبر میں جاتے ہیں نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا، یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، ہر کسی کو پیش آئے گا۔ 8واں سبب جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں احوال یوم القیامت و کربھا و شدائدھا۔ قیامت کے دن بہت دہشت ہوگی، خوف ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہنم میں یکدم ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، ایک ابال آئے گا اور شعلے اٹھیں گے اور انگارے آسمان کی طرف چلے جائیں گے۔ جب انگارے آسمان کی طرف چلے جائیں گے نا تو وہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق ڈرے گی کہ واپس گرتے ہوئے کہیں یہ میرے سر پر نہ آ کر گرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اپنی جگہ پر تھرا رہے ہوں گے کہ یہ جو اتنے اونچے اونچے انگارے جا رہے ہیں یہ کہیں واپس میرے اوپر نہ آ کر گرے۔ دھوپ ہوگی، پسینہ ہوگا، اللہ کا جلال سامنے ہوگا تو مخلوق کے اوپر عجیب کیفیت ہوگی دہشت کی۔ اس دہشت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر 9واں عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامت۔ قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی گناہگار امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاع فاخترت الشفاع۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دوں گا، اور اگر چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں گے میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، چن لیا، اس لیے کہ میری شفاعت سے میری آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو جائے، اللہ اس کے بدلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ اس بندے کو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی عظمت تھی، قدر تھی، جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں تھا مگر گناہ بھی ہو گئے، اللہ کے محبوب اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں سنت اچھی نہیں لگتی، داڑھی پسند نہیں آتی، مولوی کی شکل پسند نہیں آتی، بچے کو عالم بنانے کے لیے ڈال دو تو ان کو وہ اچھی بات اچھی، 10واں اور آخری اللہ بنا دیا۔ رحمت اللہ و عفوہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد، قیامت کے دن اللہ تعالی محض اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن نیک لوگ شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، انبیاء کریں گے، سید الانبیاء کریں گے۔ سب جب شفاعت کر چکیں گے، جنتی سارے کے سارے جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہر شفاعت کرنے والے نے شفاعت کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا، اب میں پروردگار اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی جہنم میں سے لوگوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو اللہ تعالی جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائے گا۔ لپ کہتے ہیں یہ جو دونوں ہاتھ یوں بھرتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں کہ اگر گندم کے دانے ہوں اور میں یہ دونوں لپ بھروں تو وہ سینکڑوں میں نہیں ہوں گے، ہزاروں میں اس لپ میں آ جائیں گے دانے۔ تو اگر ایک چھوٹا سا بندہ اس کی لپ میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں تو سوچئے اللہ کی عظمت کو، اور یہ بھی سوچئے کہ اللہ کی لپ میں کتنے بندے آئیں گے۔ خربوں خرب لوگ ہوں گے، خربوں خرب لوگ ہوں گے جو اللہ لپ بھریں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا فرما رہے تھے، اور ابوبکر صدیق لانو نبی اسلام کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، اے اللہ کے حبیب صاحب آپ رحمت کی دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر مزید رحمت فرما دے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب آہوازاری فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں قیامت کے دن 1 لپ بھر کر جہنمیوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ عمر لان بڑے خوش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق لان نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کیجیے۔ عمر لان کہنے لگے ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا عمر اگر اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ یہ رحمت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے دو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق عنہ کے کہنے پہ نبی اسلام نے اور دعا مانگی، اللہ نے 2 لپیں بھر کر نکالنے کا وعدہ فرما دیا۔ پھر ابوبکر صدیق نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول اور دعا مانگی۔ اللہ نے رحمت فرمائی، وعدہ فرمایا میرے محبوب میں 3 لپیں بھر کر لوگوں کی نکالوں گا اور ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ تو بھروسہ نہیں کہ میں اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں، اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے نکالیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی ان میں شامل فرما لیں گے۔ اللہ ہم پر رحمت فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہم